تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على نبينا لا نبي بعده ولا کتاب بعده ولا شریعت بعده. اما بعد، اللہ رب العالمین نے جو یہ الگ الگ طبقات رکھے نا، کیوں رکھے؟ کسی سے کیا پوچھیں؟ اللہ جب جواب دے رہا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. اسی طرح ہم لوگوں میں ایک دوسرے کو آپس میں فضیلت دے کر، مختلف قسم کے اعمال میں لگا کر، مختلف قسم کے طبقات ہوتے ہیں، ماننے کی صفت، نہ ماننے کی صفت رکھنے والے، کہ کچھ تو اختیارات کو صحیح استعمال کرتے، کچھ غلط استعمال کرتے ہیں. تو جو اللہ والے ہیں نا، جو اللہ کی رضا کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، ان پر اعتراضاً وہ لوگ کیا کہتے ہیں بتائیں؟ اہؤلاء، کیا یہ لوگ ہیں ہم میں سے جن پر اللہ نے احسان کیا؟ اس کا جواب اللہ دے رہے ہیں، الیس اللہ باعلم بالشاکرین. اللہ کی طرف سے ملنے والی ہدایت، اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والا رسول، اللہ کی طرف سے اتارے جانے والی کتاب کی قدردانی کرنے والا کون ہے؟ یہ تو اللہ ہی زیادہ علم رکھتا ہے. کیا اس کا اللہ کو علم نہیں ہے کہ کون قدردانی کرنے والا ہے؟ مطلب یہ کہ اللہ کو ہی علم ہے کہ کسے ہدایت دینا ہے، کس پہ احسان کرنا ہے. پھر اللہ جل شانہ نے جن پر احسان کیا ان کی کیا صفات بیان کی اللہ نے. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. کیا انعام ہے؟ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے نبی جی، جب آپ کے پاس یہ ماننے والے آئیں، اللہ اکبر، اللہ کے ماننے والوں کا احترام، اللہ کی اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والوں کا اللہ کے وہاں اکرام کتنا بہترین ہے. جب اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس یہ ہماری آیتوں کو ماننے والے آئیں تو آپ ان کو سلام کہا کریں، اور یہ بھی کہا کریں کہ تمہارے رب کی جانب سے تمہارے لیے رحمت کا وعدہ کر دیا گیا ہے. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنی ذات کے لیے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ جو اس کی آیتوں کو مانے گا اس کے لیے رحمت واجب ہے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد کا انعام عجیب، انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ، اگر نادانی میں یہ ماننے والا، آیتوں کو یقین کرنے والا کوئی گناہ کر بیٹھے اور پھر اس کے بعد توبہ کر لے، تو اللہ جل شانہ تو فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے اور اپنی زندگی سدھار لے کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو وہ گناہوں کو معاف بھی کرنے والا ہے، رحم بھی کرنے والا ہے کہ نیک گناہوں کے بدلے میں نیکیاں بھی لکھ دے اور انعام و اکرام سے بھی نواز دے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. اللہ فرماتے ہیں ہم اسی طرح سے حق باتوں کو واضح کر کر کے بیان کرتے ہیں اور مجرموں کے راستے بھی واضح کرتے ہیں کہ مجرموں نے کیا کیا کام کیے ہیں، تاکہ ماننے والے ان راستوں سے اپنے آپ کو بچائیں. ماننے والوں کے لیے کیا کیا انعام ہے، رحمت کا انعام، مغفرت کا انعام، پھر اللہ کی جانب سے رحمت کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان مبارک سے سلام، اور پھر حضور کے مجلس میں آئے تو ان کا اکرام. اس سے بڑے انعامات کون دے گا؟ یہ وہ رب ہے جو آنے والوں کو طعنہ نہیں دیتا. اللہ ہمیں اپنے رب کو پہچاننے کی صلاحیت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، اس رب کے رضامندی کو تلاش کرنے کی جستجو کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اگر اس تلاش کرتے کرتے اگر آدمی کی جان بھی چلی جائے نا تو بھی سستا سودا ہے. اسی لیے کسی نے کہا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی،
حق تو یہ ہیں، حق ادا نہ ہوا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔